السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے باعث 60% بچے سانس کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ پیڈیاٹریشین ایسوسی ایشن کا اعلامیہ۔ محکمہ صحت سندھ میں عدالتی حکم پر ملازمین کی ترقیوں کا معاملہ دھماکہ خیز ہو گیا۔ ڈی جی ہیلتھ نے ترقیوں کے عمل کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا۔ حکومت نے کلوروفارم کی عمومی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ صرف ادویہ ساز کمپنیوں یا شعبے کو امپورٹ کی اجازت ہوگی۔ مزید جناح ہسپتال کراچی میں ترقیوں میں بے قاعدگیاں۔ جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں اور پروگرام پسند آنے پر لائک اور کمنٹ سے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایل ڈی این کی بریکنگ نیوز ایک بار پھر درست ثابت ہوئی۔ محکمہ صحت کے ارباب اختیار خواب غفلت سے جاگ اٹھے۔ سول اسپتال میر پور خاص کی گھوسٹ وومین میڈیکل افسر ڈاکٹر ششما کی تنخواہ روکنے کے لیے ڈاکٹر سندیپ کمار نے 13 جنوری 2026 کو اے جی سندھ کو باقاعدہ تحریری خط ارسال کر دیا۔ آج 14 جنوری کو ضلعی صحت افسر ڈاکٹر سندیپ کمار، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز میر پور خاص ڈاکٹر عبدالشکور جروار کی ہدایت پر اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ششما گزشتہ 6 سال سے امریکہ میں نہ صرف پریکٹس کر رہی ہیں بلکہ وہ وہاں کی شہریت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، جبکہ محکمہ صحت سندھ میں حالیہ ہونے والی وومین میڈیکل آفیسرز کی گریڈ 18 سے 19 میں ترقی پانے والی ڈاکٹر ششما کی گھوسٹ ملازم ہوتے ہوئے ان کی پاکستان میں بھی جاری سرکاری ملازمت جاری رہنے اور اسی بنیاد پر ان کی ترقی کی مصدقہ خبر ایل ڈی این نے 9 جنوری 2026 کو بریکنگ نیوز کے طور پر خصوصی رپورٹ میں دی تھی، جبکہ مذکورہ گھوسٹ خاتون ڈاکٹر ششما کی محکمہ جاتی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے سول اسپتال میر پور خاص کے خلاف قانون اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیوں کو معطل کیے بغیر شفاف تحقیقات کا ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ہونا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایل ڈی این خبر چھپاتا نہیں بتاتا ہے، اور جب تک کوئی اسٹوری منطقی انجام تک نہ پہنچے صحافت کے بنیادی اصولوں کے مطابق اس کا فالو اپ اور لمحے لمحے کی خبر ناظرین اور ارباب اختیار تک کو باخبر رکھتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں 20 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق بلا بحث و تمیز یہ محکمہ صحت کی وہ غفلت مجرمانہ ہے۔ ایسا کوئی واقعہ مہذب دنیا میں ہوتا تو اب تک اس دوران رہنے والے کئی سیکریٹری جیل اور وزرائے صحت عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار پائے جا چکے ہوتے۔ یہ تو وطن عزیز پاکستان میں لاقانونیت کا حال یہ ہے کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہونے پر وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور آئین و قانون کی پاسداری کا حلف اٹھائے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر آئین کی سنگین خلاف ورزی پر اخلاقی جرات کے ساتھ مستعفی ہو کر گھر جانے کے بجائے یہ تمسخرانہ جواب دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جاری جعلی نوٹیفیکیشن وائرل ہو رہا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح محکمہ صحت کے ملازمین کی ترقی کے بنیادی حق کو حاصل کرنے کے لیے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا سندھ کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے
وکلا کی فیس کی مد میں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے، لیکن یہ بھی کیا خوب لاقانونیت ہے کہ بنیادی حق سلب کرنے والے قومی ملزمان نے اس حق کو دیتے ہوئے بھی خود کروڑوں روپے سمیٹ لیے ہیں۔ اور اس کا ناقابل تردید ثبوت یہ 18 اکاؤنٹنٹس افسران بی ایس گریڈ 17 میں پبلک سروس کمیشن کے نیلام گھر سے آئے ہوئے اکاؤنٹنٹس کا یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ پھر اسی طرح حالیہ عدالتی حکم کی منمانی تشریح کرتے ہوئے سینٹ سروسز ہسپتال کے وہاب اللہ یوسفانی، سول ہسپتال میرپور خاص کے شیر محمد چانیوں کو محکمہ صحت کے جعلی غیر قانونی ملازمین ہوتے ہوئے سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کے ذریعے خلاف قانون اکاؤنٹ افسران بنا کر جو مال بنایا گیا ہے، ان کا یوم حساب انشاءاللہ قریب ہے۔ ان جعلسازوں کے خلاف قانون نوٹیفیکیشن کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ آج ایپکا سندھ کے عہدیداروں مقبول احمد اور عبد الکریم بھنڈ کی سیکریٹریٹ صحت کے فرنٹ مین کی شہرت رکھنے والے طاقتور سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری سے کافی تلخ کلامی اور گرما گرمی کے بعد بالآخر سینئر کلرکس 14 گریڈ سے اسسٹنٹس 16 گریڈ میں 95 پوسٹنگ آرڈر کا نوٹیفیکیشن ان کیمرہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر تصویر اور نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ڈی جی آفس حیدرآباد میں محکمہ جاتی ترقی کا اجلاس جونیئر کلرک 11 گریڈ سے سینئر کلرک 14 گریڈ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کی صدارت میں 30 ستمبر 2025 کو منعقد ہوا تھا، جس میں کئی سو نام شامل تھے اور مذکورہ ترقی اور پوسٹنگ آرڈر کی منظوری ڈی جی ہیلتھ نے صادر کرنا تھی۔ ڈاکٹر وقار محمود کی ذاتی مفادات پر مبنی دلچسپیوں اور سرگرمیوں کی بنا پر یہ عدالتی حساس ترین معاملہ تاحال زیر التوا اور ڈی جی ہیلتھ کی خراب ترین کارکردگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ جناح اسپتال کراچی کے محمد اسماعیل جسکانی نے ایل ڈی این کو بتایا کہ انہیں الائیڈ ہیلتھ کی کونسل میں وائس پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا، جس کی بنا پر اسلام آباد میں ان کا رہنا لازمی تھا، اور اس دوران انہوں نے نہ صرف ریگولیشنز بلکہ پیرامیڈکس گریجویشن پروگرام کا کیریکولم سمیت سندھ سمیت پیرامیڈکس گریجویشن پروگرام کو پورے ملک میں متعارف کرا دیا ہے۔ ان کے عہدے کی مدت 1 سال تھی۔ اب ان کے عہدے پر پنجاب سے نمائندہ آنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی پوسٹ پر نہ صرف جوائننگ دے دی ہے بلکہ ان کے ایچ او ڈی کی سفارش پر مروجہ قواعد و ضوابط کے مطابق انہیں اگلے گریڈ میں ترقی بھی دی گئی ہے۔ ان کا واضح موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ قومی طبی تعلیمی تاریخ میں پیرامیڈکس کی جدید ترقی کا سفر باب الاسلام سندھ کے نمائندے محمد اسماعیل جسکانی کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے ملازمین کے ترقی کے حوالے سے آج رہ جانے والی کچھ باتیں انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔